ثعلبہ صحابی رسول، نام سن رکھا شاید. ثعلبہ ایک ہیں صحابی ہیں، بہت نادار فقیر تھے، صحابی رسول ہیں لیکن بے انتہا فقیر. مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے. اگر کوئی آتا کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، کہا ثعلبہ کو پہلے دے دو، باقی جو فقراء ہیں ان میں بعد میں تقسیم کروں گا. رسول پہ، انبیاء پہ، اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے تو فقراء میں تقسیم کرتے تھے. کہا اس کو ثعلبہ کو پہلے صدقہ دے دو. یا رسول خدا کچھ لے کے آئے، کہا اس کو کھلا دو پہلے، ثعلبہ فقیر. کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ تجارت، کوئی بزنس، کاروبار کرنے کے لیے کچھ پیسے دیجیے. کس نے کہا؟ ثعلبہ. کون؟ صحابی رسول جو 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے پیغمبر کے پیچھے. فجر میں موجود ہیں، ظہر عصر میں موجود ہیں، مغرب، ساری نمازیں پیغمبر کے پیچھے. رسول خدا نے کہا ثعلبہ تم جیسے ہو ویسے ہی بہتر ہو. کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے پیسے دیجیے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں. کہا نہیں ثعلبہ تمہارے حق میں بہتر یہی ہے، تم کاروبار نہ کرنا. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ضد کرنے لگے. نہیں یا رسول خدا مجھے آپ کچھ عطا کیجیے، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ پیسے دیجیے. بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زور. رسول خدا نے اپنے پیسوں سے 2 درہم نکالے اور جناب سرور کائنات نے ثعلبہ کے ہاتھوں پہ رکھے. کہا ثعلبہ جاؤ اس سے کاروبار کر لینا. تو ثعلبہ نے کیا کیا، 1 درہم سے کلہاڑی خریدی، لکڑیاں کاٹ کے بیچتے تھے. 1 درہم سے ایک بکری خریدی، اس کا دودھ بیچنے لگے. بکری نے بچے دیے، لکڑیاں بیچتے تھے. ایک اور بکری، 2 بکریاں. کرتے کرتے مدینے سے باہر، کبھی بکریاں زیادہ ہو گئی، مدینے میں تو پوری نہیں آتی. اب کیا ہوا، کسی نماز میں آتے تھے، کسی نماز میں نہیں آتے تھے. اب آہستہ آہستہ پیسہ آنے سے نمازیں چھوٹنے لگیں. تو اب کسی نماز میں آتے، کسی نماز میں نہیں آتے تھے. نبی اور امام کے زمانے میں نماز جمعہ واجب ہے. اب وہ مدینے سے باہر تھے تو اب کیا ہوا کہ اب تو کوئی نماز چھوڑتے تھے. پھر جب بہت زیادہ بکریاں ہو گئی تو ملازم رکھے گا، میں سر پہ بیٹھوں گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی لے جائے، کوئی چرا لے. تو اب نماز جمعہ میں بھی نہیں آتے تھے. پیغمبر نے کسی سے کہا جاؤ ثعلبہ سے کہو نماز جمعہ میں تو آیا کرے. کہا مصروف ہوتا ہوں یا رسول اللہ، میں ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس. صحابی سے پیغمبر کو پیغام بھجوا رہا، خود نہیں آ رہا. اب ایک دن گزرتے رہے، چند دن گزر گئے. رسول خدا نے کہا کہ ثعلبہ سے کہو اتنا سال گزر گئے ہیں، بکریاں چرا رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی. بعض افراد کو جب تک دولت نہ ملے تو با ایمان رہتے ہیں، دولت مل جائے تو ایمان چلا جاتا. دولت مل کے بھی با ایمان رہنے کے لیے خدیجۃ الکبریٰ بننا پڑتا. تو اب ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا بھائی سب پہ زکوٰۃ واجب ہے. ثعلبہ مسلمانوں کلمہ پڑھا تھا، زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ دو. کچھ صحابہ سے کہا جاؤ جا کے ثعلبہ کو پیغام دو اور کہنا کہ میں نے کہا. تو اب لوگوں نے جا کے صحابہ نے کہا بھائی رسول اللہ فرما رہے ہیں ثعلبہ تم پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ دو. تو اب اس نے پیغام بھجوایا کہ جاؤ جا کے محمد سے کہہ دو پیسہ میرا ہے. رسول اللہ نے کہا، نام لے کے کہا. سرور کائنات کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، نام لے کے مت پکارو. قرآن کہتا ہے جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے میرے حبیب کو نہ پکارو. میں قرآن کہہ رہا میرے حبیب کو ویسے نہ پکارو، یہ تم جیسے نہیں. اب نہ کہنا محمد ہم جیسے. تو کہا کہ اب میں گستاخی دہرانا نہیں چاہتا کہ کہا بھائی میرا پیغام دے دینا، پیسہ میرا ہے، میں زکوٰۃ نہیں دیتا. تو انہوں نے آ کے اسی طرح سے رسول خدا سے کہا. پیغمبر اسلام کو دکھ ہوا کہ جسے سب کچھ سب سے پہلے کھانے کو دیتا تھا، اگر کوئی نظر بھی لاتا تھا اسی دے دیتا تھا. اور آج اس نے اتنی کہا کہ یا علی جائیے صرف ثعلبہ سے اتنا کہہ دیں کہ رسول خدا نے کہا ہے میرے 2 درہم واپس کر دے. عزیزان گرامی، وہ جو پیغمبر کے ہاتھوں سے برکت گئی تھی اسے کوئی اور نہیں لے سکتا تھا، علی کی ضرورت تھی. جناب امیر گئے، کہا ثعلبہ حبیب خدا فرما رہے ہیں 2 درہم واپس کر دے. اب جناب امیر کے سامنے تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، تو فوراً 2 درہم نکالے. کہا اب بہت پیسہ آ گیا میرے پاس، یہ 2 درہم واپس کر دیجئے گا. جناب امیر نے ویسے ہی 2 درہم. کس طرح؟ توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. عزیزان گرامی، جب انسان آپ مانگتے ہیں تو ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں نا. انسان ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے. مولا نے کہا کہ تو ہاتھ پہ رکھ، میں اٹھا لوں گا. میں مانگ نہیں رہا، لے کے واپس جا رہا ہوں. مانگنے والے اور ہیں. ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نے کہا مانگنے والے اور ہیں اور لے جانے والے اور ہیں. جناب امیر نے 2 درہم لیے، واپس آ کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 2 درہم. بس بھی ایک مرتبہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ثعلبہ کا مویشی مرنے لگے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اتنی بکریاں تھی، گائے اونٹ تک پال لیے تھے، مویشی مرنے لگے ہیں. پیغمبر اسلام نے کہا مجھے مت بتاؤ. توجہ کیجئے گا کہ مجھے مت بتاؤ. اب ایک مرتبہ آہستہ آہستہ جانور مرنے لگے، فصلیں اجڑنے لگی، سب کچھ اجڑا. چند ہی دنوں کے اندر اجڑا کے ثعلبہ پھر مسجد نبوی کے باہر بیٹھا. اب صحابہ کہتے ہیں جب بھی پیغمبر اسلام مسجد آتے تھے پہلے ثعلبہ کو سلام کرتے، السلام علیکم یا ثعلبہ، ثعلبہ مجھ پہ سلام ہو. لیکن اب جب پیغمبر اسلام آئے تو پیغمبر ایک مرتبہ سیدھے مسجد میں جانے لگے. ثعلبہ سامنے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. پیغمبر نے جواب نہیں دیا. کہا یا رسول اللہ رک جائیے، پہلے آپ مجھے سلام کرتے تھے، اب میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، جواب نہیں دے رہے، معاملہ کیا؟ کہا تب تک تیرا امتحان نہیں ہوا تھا. کہ تیرا امتحان نہیں ہوا تھا، تو میری رسالت کا انکار کر چکا ہے. رسول اللہ سے نام پہ آ گیا تھا، کہ تو نے رسالت کا انکار کر دیا.